अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, इस वक्त पे बल्कि आर्मरी इंटरनेशनल से आमिर कयूम खटक आप लोगों की खिदमत में पेश। प्लेटफॉर्म है दी गन इंथुजियास्ट का, जहाँ पे सारे मेरे भाई ऐसे हैं जो या तो असलहा से शौक़ रखते हैं या उन गेम्स से शगफ़ रखते हैं जो असलहे जो जिनको हम शूटिंग स्पोर्ट्स कह सकते हैं, जो कि ओलंपिक्स में भी शामिल हैं, या उनका मकसद जो है वो ज़ाती दिफा या निशानाबाजी के हवाले से जो है गन्स, हैंड गन्स, शॉर्ट गन्स का उनको जो है वो शौक़ है। हवाई फायरिंग वाला मुझे यकीन है कि हमारे इसमें चैनल में अगर कोई होगा भी तो अभी तक छोड़ चुका होगा जी। हवाई फायरिंग के हवाले से दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जुर्म भी है, इखलाकी जुर्म भी है, समाजी जुर्म भी है, फजूल खर्ची भी है और ख़तरनाक भी है, और एक बुराई भी है, एक लत भी है। तो हवाई फायरिंग से परहेज़ कीजिए। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में कभी मैंने नहीं की, कभी कभार कभी मेरे से भी ये गलती हुई थी, लेकिन जैसे ही मुझे इस गलती का इदराक हुआ तो मैंने फ़ौरन फिर उसका अज़ाला करने की कोशिश की, और अल्हम्दुलिल्लाह अब उसका अज़ाला ये है कि मैं अपनी सराउंडिंग में अगर किसी को पाता भी हूँ तो उसको हाथ से रोकने की कोशिश करता हूँ। और वैसे भी दोस्तों मेरी तबीयत में इस्लाह करने का जो एक पहलू है, एक एलिमेंट है, वो बहुत ज़्यादा पोटेंट पाया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आप लोगों को इससे पहले कहा था कि मैं जो वेपन कैरी करता हूँ तो उसमें 30% मेरी नीड है, ज़रूरत है, 20% मेरा शौक़ है, और बाकी 50% मेरी ये नीयत है कि खुदा न खास्ता अगर किसी जगह पे कोई जुल्म हो रहा हुआ या किसी ऐसी इस्लाह की ज़रूरत हुई जो कि सिर्फ इन निहत्ते हाथों से पॉसिबल ना हुई, तो मैं उस वेपन को जो मेरे पास है, जिसको सुन्नत नबवी के तौर पे मैंने अपने पास रखा हुआ है, मैं उसको उस इस्तेमाल में लाऊंगा। अच्छा दोस्तों, हमारे एक बहुत प्यारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने एक कमेंट छोटा सा किया कि CF98 और CF98A का डिफरेंस जो है वो वाज़ेह कीजिए। दोस्तों, कोई ऐसा कोई ज़मीन आसमान का डिफरेंस नहीं है। आप जैसे आपकी आल्टो में, आपका जो हमारे पास गाड़ियाँ उनमें आल्टो में VXL, VXR और VX होती है, उसी तरह के डिफरेंसेस हैं। कोई बेसिक स्ट्रक्चर में, मैकेनिज़्म में कोई जो है वो डिफरेंस नहीं है, ठीक है। CF98A और CF98 का मेरे ख्याल में शायद उसके नीचे जो है वो प्रोविज़न दी गई है, आप उसको लगा सकते हैं, लेज़र या टॉर्च लगा सकते हैं। CF98A की बात कर रहा हूँ, या उनका शायद एक्सपोर्ट वो होगा, मतलब अपग्रेड होगा CF98 का। अच्छा दोस्तों, उसके बाद है CF98 और NP42। एक ही पिस्टल के दो नाम हैं, CF98 और NP42 एक ही पिस्टल के दो नाम है, हल्का सा स्लाइटली सी चेंज के साथ। वो स्लाइट सी चेंज क्या है? सबसे पहले मैं आपको जो है वो CF98 दिखा दूं। दोस्तों, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जितनी भी वेपन्स इस वक्त पे मैं हाथ में उठाऊंगा, जितनी भी हैंड गन्स मैं हाथ में उठाऊंगा, इनको मैं पहले से सेव कर चुका हूँ। इनकी मैगजीन्स भी इनसे बाहर हैं और इनके चैम्बर्स भी जो है वो खाली हैं, और मैं इस वक्त पे एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में बैठा हूँ, ठीक है दोस्तों। अब ये जो मेरे हाथ में इस वक्त पे आप देख रहे हैं, ये है CF98, ठीक है, और ये जो मेरे दूसरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये है NP42, ठीक हो गया दोस्तों। पहले तो आप इन दोनों को ज़रा विजुलाइज कर लीजिए कि CF98 और NP42, इसमें अब बज़ाहिर जो आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है, वो मेरे ख्याल में आपको स्लाइड में तो कोई भी फ़र्क नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है जी। हाँ, हल्का सा डिफरेंस है, जो रेयर साइड है NP42 की, वो थोड़ी सी हाइट में ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, आप इजेक्शन देख लीजिए, एक तरह की है। आप ऊपर से इसका सरफेस देख लीजिए, एक तरह का है। आप दोनों को फ्रंट से देख लीजिए तो NP42 की जो फ्रंट साइड है और जो रेयर साइड है वो थोड़ी सी ऊंची हैं, जबकि CF98 की थोड़ी सी हाइट में बैठी हुई हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा अब हम आते हैं फ्रेम के ऊपर। आपको फ्रेम में थोड़ा सा डिफरेंस फील हो रहा होगा पॉलीमर का। NP42 में जो फ्रेम है पॉलीमर का, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है,
دوستو ہم ایک پاز لے کے دوبارہ جو ہے ری اسٹارٹ کرتے ہیں. دوستو آپ کو کچھ تھوڑا سا خلل ملا ہوگا, یہاں سے ہم نے دوبارہ ریل کو جوڑا ہے. اچھا جی, اب اس وقت پہ NP42 کی میں بات کر رہا تھا. NP42 کو آپ کمپیئر کیجئے جو ہے وہ CF98 کے ساتھ. نیچے آپ فریم دیکھیے تو یہاں پہ پولیمر جو ہے مطلب میں یہ کہوں گا کہ اس کے اوپر جو پہلے والا جو تھا اس کے اوپر ایک لیئر اور چڑھا دی گئی ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو اکارڈنگ ٹو بکس ہے ڈفرینس وہ یہ ہے کہ NP42 کی بیرل لائف جو ہے از لانگر دین CF98. اچھا, اگر ہم لوگ اس کی میں چیک کروا سکوں آپ کو, ہیمر اور وہ آپ دیکھ لیجئے, فائرنگ پن آپ دیکھ لیجئے, وہ بھی ایک طرح کی ہے. اور میرے ایک بھائی نے بات کی تھی اس کی ڈیکاکنگ کے حوالے سے کہ وہ اسے سیف نہیں سمجھتے. ڈیکاکنگ مینس کہ ہم نے اس پسٹل کو چیک کیا ہوا ہے, اٹس MTG, اس کی میگزین بھی اس سے باہر ہے. ایک بھائی نے کہا تھا کہ وہ اس ڈیکاکنگ کو سیف نہیں سمجھتے. لائک اب ہم یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ اس کی بیرل کے اندر جو ہے وہ لائیو راؤنڈ پڑا ہوا ہے اور یہ ہیمر جو ہے وہ بالکل فائرنگ پوزیشن میں ہے اور ٹریگر جو ہے وہ ریڈی پوزیشن میں ہے. تو اگر اس کو ہم لوگ ڈیکاک کرتے ہیں تو بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید فائر ہونے کا اندیشہ ہے. جیسے آپ دیکھیے, میرے خیال میں, میری ناقص رائے کے مطابق میرے پیارے بھائی, کوئی خطرہ نہیں ہے فائر ہونے کا. ٹھیک ہے, اس کنڈیشن میں, جس کنڈیشن میں یہ ہے, آپ کا پسٹل مکمل سیف ہو گیا ہے, لاک ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ کا صرف اتنا آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اس کو ری اسٹرائک کرنا ہے, لیکن وہ بھی اس وقت پہ جس وقت پہ آپ نے اس کی آپ غور کیجئے گا کہ جس وقت پہ یہ سیف کنڈیشن میں آپ اس کو لے کر جائیں گے تو اس کا جو یہ ہیمر ہے یہ بالکل اسٹف ہو جائے گا, سخت ہو جائے گا. میں اس کو دیکھیں دوبارہ ڈیکاک کرتا ہوں. آپ دیکھیے, اب اس کو اگر میں ٹریگر کے ذریعے موو بھی کرنا چاہتا ہوں تو یہ موو نہیں ہو رہا. اور اب ہم اس کو جو ہے وہ انگیج پوزیشن میں لے کے آئیں گے اور اب ری اسٹرائک کے اوپر یہ فائر کر دے گا. تو میرا نہیں ہے خیال جی کہ اس کی جو ڈیکاکنگ ہے یا پھر میری ناقص العلمی ہوگی, کہیں پہ خدا نخواستہ کوئی ایسے ایکسیڈنٹس ہوئے ہوں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس انجینئرنگ کے تحت اس کو بنایا گیا ہے, جس انجینئرنگ کے تحت اس کی یہ ڈیکاکنگ رکھی گئی ہے, تو کام کرتی ہے اور کام کرتی ہوگی. اچھا, اس کے بعد جو ایک اور ڈفرنس جو ہے ان کا, وہ ان کی میگزینز کا ہے. جو پرانی والی میگزینز ہوتی تھیں دوستو, وہ ڈبل کالم ہوتی تھیں, اسٹیگرڈ میگزینز ہیں. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں جو ہے وہ دونوں ماڈلز میں کمپیٹیبل ہیں, کام کرتی ہیں. کیونکہ پرانے والے جو تھے ان میں فیڈنگ ریمپ بھی ڈیول ہوتی تھی, اب نئے والوں میں فیڈنگ ریمپ ڈیول نہیں ہے, لیکن میگزینز کا وہی. اب جیسے یہ جو ہے یہ اس وقت پہ NP42 کی میگزین ہے میرے پاس, یہ میں CF98 میں ڈالتا ہوں, بیٹھ گئی ہے. اور اب اس کو میں نے کاک کیا, بالکل ان ورکنگ کنڈیشن جی. اور اب میں جو ہے وہ NP42 میں CF98 کی میگزین جو ہے وہ بٹھانے کی کوشش کرتا ہوں. نہیں, یہاں پہ دوستو تھوڑا سا اچھا نہیں سوری, یہاں پہ یہ نہیں بیٹھ رہی, یا اس پسٹل کے اسپیسیفک پرابلم ہاں نیچے پولیمر ہے اس کا. اوکے 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 اوکے, یہ اس کا نیچے پولیمر ہے, اس وجہ سے یہ اس میں نہیں بیٹھ رہی. لیکن بہرحال آپ کی جو NP42 کی جو میگزین ہے وہ CF98 میں نہایت خوبصورتی کے ساتھ فٹ بھی ہو جاتی ہے اور کام بھی کرے گی. اچھا دوستو, اور ان پسٹلز میں جو ڈفرنس ہے دیگر پسٹلز کے ساتھ, اب یہ دیکھیے ہم اس ماڈل کو ڈسکس نہیں کریں گے. اس ماڈل کو بھی ہم لوگ چیک کر چکے ہیں, خالی ہے, اس کی میگزین بھی اس سے باہر ہے. اس کے فیچرز کو اس کو ہم ڈسکس نہیں کر رہے, ہم صرف ایکشن کو, میکینزم کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ دیکھیں جب اس پسٹل کو میں کاک کرتا ہوں تو آپ اس کی بیرل کے ایکشن کو دیکھیے گا کہ اس کے بیرل کا کیا ایکشن بنتا ہے. اس کو میں کاک کر رہا ہوں, آپ دیکھیے ٹلٹ ہوئی ہے نیچے. ٹھیک ہے, ٹلٹ ایکشن تھوڑی سی ٹلٹ ہوئی ہے نیچے تاکہ جو راؤنڈ ہے وہ اچھے طریقے سے اس میں فیڈ ہو سکے اور لاک بریچڈ ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ دیکھیے نیچے گئی ہے. اچھا, اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے, یہ میرے پاس ہے. اس ماڈل کو بھی چھوڑ دیجئے کہ ماڈل کے فیچرز پہ نہیں جاتے. اسٹوگر کوگر 8000 ہے.
اب آپ دیکھیے کہ جب میں اس کو کاک کروں گا تو اس کی بیرل کیا ایکشن کرے گی. ٹلٹ نہیں ہوئی, روٹیٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ٹلٹ نہیں ہوئی. آپ یہاں سے دیکھیے گا اس کو لگ کو, ٹلٹ نہیں ہوگا, روٹیٹ ہوگا. دیکھا آپ نے دوستو, یہی ایکشن جو ہے, یہی ایکشن CF98 میں بھی ہے. جب آپ اس کو کاک کرتے ہیں تو ٹلٹ نہیں ہوتا, روٹیٹ ہوتا ہے. روٹیٹ ہو کے لاک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لاک بریچ ہی ہے لیکن روٹیٹنگ ہے. جبکہ ایک عام پسٹل جو ہوتا ہے, چاہے وہ اسٹرائکر فائرڈ ہے یا چاہے وہ ہیمر فائرڈ ہے, جب آپ اس کو کاک کرتے ہیں تو وہ ٹلٹ ہوتی ہے, بیٹھتی ہے اپنی جگہ سے. جبکہ یہاں پہ CF98 میں, NP42 میں آپ دیکھیے کہ جب ہم اس کو کاک کرتے ہیں تو یہ روٹیٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے دوستو, تو کوئی بھی ہو آپ کے پاس دوستو, CF98 ہو, CF98A ہو, NP42 ہو, بہت معیاری اور بہت اچھی کارکردگی کے حامل پسٹلز ہیں. میرے خیال میں ایک عام بندہ, میرے جیسا ایک عام بندہ اگر یہ ماڈل یا CF98 کا کوئی بھی ماڈل لے لیتا ہے 9mm میں, تو اسے پھر مزید کسی چیز کی جو ضروریات یہ پوری کرتا ہے, پھر اسے مزید کسی ماڈل کی ضرورت نہیں ہے, انٹل انلیس کہ وہ یہ نہ چاہتا ہو کہ کوئی شوق ہو یا کوئی اس طرح کی چیز. ٹھیک ہے جی. تو دوستو یہ ایک چھوٹی سی انفارمیٹیو قسم کا میری خواہش تھی کہ یہ میرے اپنے بھی کانسیپٹس تھے جو کلیئر ہو رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ میں ہو سکتا ہے کہ کسی ایک اور بھائی کے بھی کانسیپٹس کلیئر ہو رہے ہوں. تو دوستو CF98 is a wonderful pistol. ٹھیک ہے جی, چاہے CF98 ہو چاہے NP42 ہو, go for it. بہت شکریہ, بہت شکریہ.